پاور آف دی ادر جو ہے جتنا ہم اس کو سمجھ لیں کہ ہر دوسرا بندہ جس نے کبھی ہمارے سامنے آنا ہے اس کی طاقت ہے، اس کو ہم کہتے ہیں پاور آف دی ادر. اگر ہم نے اس کو اگنور کر دیا تو ایک دن ہاتھیوں کی طرح لوگ ہمارے اوپر چڑھ دوڑیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ اچھے بنانا. اس میں یہ جو ویٹیج ہے فیملی ممبرز کو یہ ہم انڈیولی زیادہ دیتے ہیں. آن ایوریج آپ مجھے بتا دیجئے کہ زندگی میں جتنا ہم اپنے فیملی ممبرز کے لیے کرتے ہیں کیا فیملی ممبرز بھی ہمارے لیے اتنا کرتے ہیں؟ 1. نمبر 2، جتنا ہمارے ملازمین ہمارے لیے کرتے ہیں کیا ہم بھی ان کے لیے اتنا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. تو امبیلنس تو کریٹڈ ہے کہ تھوڑا سا ٹلٹ پہلے ہی خون کی طرف ہے اور معاہدے والے رشتوں کی طرف ہے. تو ٹلٹ کو تھوڑا ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. یہ آپ کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ تھوڑا ٹلٹ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ کون آپ کی زندگی میں خوشیاں بھرتا ہے. کوئی جیسے ایک بندہ ہوتا ہے جس نے ٹھیکہ لیا ہوتا ہے آپ کو کھپانے کا، ستانے کا، تو کوئی ایسے بندے بھی ایک دو ہوتے ہیں کہ جنہوں نے خدا واسطے ٹھیکہ لیا ہوتا ہے کہ آپ کا دل انہوں نے خوشیوں سے بھرنا ہوتا ہے اور بالکل خلوص سے بھرنا ہوتا ہے. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ زندگی میں ان لوگوں کو آنکھیں کھول کے دیکھیں جو آپ کی زندگی کو صرف خوشیوں سے بھرنا چاہتے ہیں، آپ سے کچھ نہیں مانگتے. ماں باپ کی تو یہ ضرورت ہے کہ وہ اولاد کو آپس میں اچھی طرح دیکھیں. یہ ماں باپ کی بڑی اشد ضرورت ہے. وہ اس برتے پہ دنیا سے جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ میرے بچے ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے جب میں چلا جاؤں گا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ لوگ جو آپ کی زندگی میں خوشیاں بھرتے ہیں آپ ان کو بالکل اگر نظر انداز کریں گے تو یہ فطرت کے خلاف جنگ ہوگی. ایک ہمارا ملازم ہے جس کی 25 سال سے زیادہ سروس ہے اور وہ ہر وقت سوچتا رہتا ہے کہ وہ میری زندگی میں کوئی خوشی کیسے لائے. وہ ایک ریٹائرڈ آرمی پرسن ہے جو کہ 25-26 سال سے ہمارے فیملی میں کام کر رہا ہے. ایگزیکٹلی میرے گھر میں اب نہیں کرتا لیکن فیملی میں بچوں کے گھر میں کام کرتا ہے کیونکہ وہ بہترین ملازم ہے. تو وہ میں نے بچوں کو وہ دیا کہ جہاں آپ رہتے ہیں تو یہ آپ کے ساتھ، اور وہ روزانہ صبح یا کسی وقت موقع نکال کے آ جاتا ہے. کہتے ہیں سر جی میں تمہیں کٹنا ہے. میں کہا مینوں نہیں ضرورت، میں پڑھ رہا مینوں نہ تنگ کر. تو کہتے ہیں نہیں میں تمہیں کٹنا ہے. میں کہا میں تھکا ہوا نہیں ہوں تو تم مہربانی کرو نہ کرو. کہتا ہے نہیں تو میری ضرورت ہے نا، تسی ساڈے باس ہو، میں تمہیں کٹنا ہے. کیا آپ سوچ سکتے ہیں؟ اور کوئی اس کا لالچ نہیں، کچھ نہیں. اور میں دنیا میں اگر کسی کے بارے میں کہہ سکتا ہوں نا کہ وہ جنتی ہے تو وہ ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو اتھارٹی فگر ہوتا ہے نا، حتی الامکان اس کے ساتھ فلو میں چلتے ہیں. کوئی بھی اتھارٹی فگر اگر آپ کی زندگی میں ہے جو اتھارٹی ہے، کوئی بھی بندہ جو کہ اوپر کے درجے پہ پرواز کر رہا ہے، تو آپ کوشش کریں حتی الوسع اس کے ساتھ فلو کے ساتھ چلیں، اس کی فلو کے ساتھ چلیں. دیکھیں دنیا میں یہ جو کائنات جو آپ کے سامنے ہے تو سورج کے ساتھ کس قدر فلو میں چلتے ہیں چاند اور ستارے، اور سورج سے روشنی پاتے ہیں. سورج خود تپش میں جلتا رہتا ہے لیکن کبھی آپ نے چاند کو جلتے ہوئے دیکھا؟ کبھی آپ نے ستاروں کو آپ نے انگاروں کی طرح تڑپتے ہوئے دیکھا؟ کہ تمام ستارے جن کی کوئی گنتی نہیں ہے اور چاند جس کو آپ بہت اڈور کرتے ہیں، ان کا حسن، ان کی خوبصورتی، ان کا دکھائی دینا سورج کی وجہ سے ہے. یہ اتھارٹی کی بات ہے. تو آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں کوئی نہ کوئی اتھارٹی ہوتی ہے، ویزیبل اتھارٹی. وہ اللہ کا روپ ہوتی ہے کیونکہ اللہ آ کے کبھی سامنے کھڑے ہو کے نہیں کہتا کہ جناب میں ہوں اللہ.